السلام علیکم۔ SM اردو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو مردوں کے ساتھ شہوت کرنے پر کس نے اکسایا اور وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے کیوں جاتے تھے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل SM اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جس علاقے میں قوم لوط آباد تھے اسے سدوم کہا جاتا تھا۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم نے اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم نے اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا
دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیح کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں سے منع نہیں کیا تھا، اور تم یہ خود بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط علیہ السلام کے اس شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد سے کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کا خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس سے بستی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اسی پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کا وعدہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں۔